ثاقب بھائی مجھے یہ بتائیے کہ بڑے اچھے ٹویٹس اور مزیدار ٹویٹس رؤف کلاسرا صاحب نے کیے. وہ کہتے ہیں فین فالوئنگ کا چکر شاید چل رہا ہے یا کیا چکر چل رہا ہے. کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ فیصلے کی کاپی ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لیا کریں ایک دفعہ. پھر انہوں نے کہا کہ اسد مجید صاحب نے تو بتایا ہے کہ بھائی سائفر میں تو کوئی دھمکی تھی نہیں. تو کیا سر یہ کیا صورتحال ہے؟ بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں کلاسرا صاحب, پاکستان کا بڑا معتبر نام ہے. جی بالکل, رؤف کلاسرا صاحب جو ہے وہ بڑے سینئر صحافی ہیں اور بالکل ان کی رائے میرے لیے جو ہے وہ قابل قدر اور قابل احترام ہے, اور ان کا رائے رکھنے کا بالکل حق بھی ہے. اور یقینی طور پر بہت ساری چیزیں ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے سیکھتے بھی ہیں. اس جو کیس ہے سائفر کیس سے متعلق, جس وقت اعظم خان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو اس سٹیٹمنٹ پہ بھی کافی ایک ڈسکشن جو ہے وہ جنریٹ ہوئی. جب ابھی سائفر کا فیصلہ آیا ہے اس پر بھی ڈسکشن جنریٹ ہوئی. آپ نے اصل میں اعظم خان کے سٹیٹمنٹ پہ کہا تھا کہ یہ سائفر کو ڈنٹ ڈالے گا, یہ اڑ جائے گا کیس, اس طرح کا میرا خیال کوئی آپ کا ٹویٹ تھا. آپ بتائیے پلیز. بالکل, تو اس وقت جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آئی تھی تو بہت زیادہ بحث جنریٹ ہوئی تھی, ابھی بھی جنریٹ ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے ہیلدی ایک ہوتی ہے کہ آپ اگر ڈفرینس آف اوپینین آ جائے لوگوں کے لیے بھی. اس میں کوئی فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو میرا موقف ہے اس سارے کیس میں, کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ سائفر کیس جو ہے وہ جو فیصلہ ہے بہت ہی کمزور فیصلہ ہے اور اعظم خان کے کیسے ڈنٹ ڈال سکتا تھا. صرف میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پوری ججمنٹ میں 2 یا 3 چیزیں نئی ہیں, مطلب پہلے نہیں تھی ریکارڈ پہ نئی ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو جو 164 کا سٹیٹمنٹ ہے اعظم خان صاحب کا, میرے خیال میں اگست کا ہے, تو اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ قرار دیا ہے ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب نے. اور اعظم خان سب سے امپورٹنٹ گواہ تھے, ان پر اگر جرح ہوتی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر لیتا, اور وہ جرح جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس میں ایک ہرڈل آ گئی. اور اس ہرڈل کے حوالے سے جج صاحب نے کوئی 20 صفحے لکھے ہیں کہ ان کو بہت پین ہوا ہے کہ ان کے وکلاء نے ٹھیک تعاون نہیں کیا, اکیوز نے تعاون نہیں کیا. لیکن جو ہم نے دیکھا, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ 24 جنوری کو شام 5 بجے تک یہ کیس بالکل ایکوریٹ چل رہا تھا. 4 گواہوں کے بیانات پر جرح کی سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب اور عثمان گل صاحب, ان کی پوری ٹیم نے. 24 جنوری شام 5 بجے تک کیس ٹھیک چل رہا ہے. 25 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک پتہ نہیں کیا ہوا کیس کا. 30 جنوری انہوں نے فیصلہ ہی کر دیا. اتنا امپورٹنٹ کیس جس میں اعظم خان, اسد مجید, سہیل محمود, جو فیصل ترمذی ہیں, اس میں جو میاں صابر ہیں تفتیشی افسر ہیں, ایک ساجد محمود ہیں, یہ 6-7 وہ گواہ تھے پورے کیس کے. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے یہ حق میں جاتے یا ان کے خلاف جاتے, پبلک کے سامنے پورا ایک جو ہے وہ کیس سامنے آ جاتا. لیکن ہیسٹ میں, جلدی میں, تیزی میں عدالت نے ان کا کراس ایگزامن بند کیا. اب اگر بات کوئی یہ کرے کہ جی وہ ان کے وکیل تعاون نہیں کرتے تھے, وکیلوں نے تعاون اگر 1 دن تعاون نہیں کیا یا 2 دن نہیں کیا ایون, تو کون سا یہاں پہ ایک ڈائریکشن ہے کسی سپیریئر کورٹ کی کہ آپ نے 4 ہفتوں میں 6 ہفتوں میں کیس کو کنکلوڈ کرنا ہے. اگر آپ نے جمعرات کی تاریخ ڈالی ہے تو منڈے کی ڈال لیں, 2 دن دیں. یا اگر آپ نے اس کا کلوز کر دیا ہے کراس ایگزامن, آپ ان کو ٹائم دیں کہ آپ اپیلیبل ہے, آپ اپیل کر لیں ہائی کورٹ میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہیس تھا اسد مجید صاحب کا اور جو سہیل صاحب اسد مجید, جی ان کا کراس ایگزامن ہی نہیں ہوا. نہیں, وہ گل صاحب کے ہتھے نہیں چڑھے. نہیں, وہ گل صاحب کے ہتھے چڑھ جاتے تو سچویشن مختلف ہو جاتی. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کے حق میں جاتی, خلاف بھی جا سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کراس ایگزامن نہ ہونا پورے کیس کو اس نے فارغ کر دیا ہے. مطلب جو کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے کسی بھی کیس میں, وہ اس کو ریڑھ کی ہڈی ہے. وہ کیس کو اس طرف بھی بھیج سکتا ہے, اس طرف بھی بھیج سکتا ہے. اب میں اس کو 4-5 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس پورے فیصلے میں اس نے بہت زیادہ ڈنٹ ڈالا ہے, اور یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکے گا. جج صاحب 20 یا 40 صفحے بھی لکھ دیں کہ وکلا نے تعاون نہیں کیا, اور وکلا نے جو تعاون نہیں کیا وہ صرف جمعرات اور جمعہ کی بات ہے. مطلب 2 دن اگر یا 1 دن تعاون نہیں کیا, جمعرات کو یہ موجود تھے وہاں پہ, جمعہ کو تعاون نہیں کیا, تو آپ نے سرکاری وکیل لگا کے ان کو جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ جرح کر دیں. اس میں 4-5 چیزیں ہیں. ایک تو اعظم خان صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ 164 کہ وہ کس حالت میں ہوا, کیا اس سارے صورتحال کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے.
ریکارڈ پہ ہیں ساری چیزیں. اعظم خان اغوا ہوتے ہیں, ایف آئی آر ہوتی ہے, ہائی کورٹ میں پٹیشن آتی ہے, پولیس کہتی ہے ان کو کچھ پتہ نہیں, پھر اعظم خان اچانک باہر آتے ہیں اور 164 دے دیتے ہیں. پورا ایک تناظر ہے نا, وہ تناظر کراس ایگزامن میں سامنے آنا تھا. اس کو عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ جی کنفیشنل سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی ہے. پھر انہوں نے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی, وہ عدالت کے سامنے جو سٹیٹمنٹ دی, وہ ان دو سٹیٹمنٹس میں بڑا فرق ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مس پلیس کر دیا, یہ مس پلیس صرف ایک جو سیکشن لگی ہوئی ہے نا جس میں 2 سال کی سزا ہے, مس پلیس صرف اس کی حد تک ہے, یا اس کو مس یوز کیا ہے ان آتھرائز پرسن تک اگر ود ان پاکستان پہنچایا ہے اس میں 2 سال سزائیں ہیں. ان آتھرائز پرسن مین کہ آپ نے کسی دوسرے ملک کو اگر اس کا ایک جو سائفر کا جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے اس کا دے دیا تو پھر آپ کی سزا 14 سال یا سزائے موت بنتی تھی. پہلے دن سے میں نے جب یہ فائل پڑھی اس پورے کیس کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس صرف 2 سال کی سزا کی حد تک یہ کیس بنتا ہے, وہ بھی پروسیکیوشن کو ثابت کرنا پڑے گا. کلاسرا صاحب جو کہ آپ پوری بات پہلے کر لیں, میں پھر آتا ہوں کلاسرا صاحب کی بات پہ, آپ پوری بات کر لیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اعظم خان کی سٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آئی. جس دن میں نے یہ خبر بریک کی تھی اس دن ہی میں نے یہ ایک پوائنٹ بتایا تھا, اور یہ مس پلیس والی بات بھی میں نے بھی کی تھی کہ مس پلیس والی ایک واحد پوائنٹ ہے جو اس کو جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جائے گا. اچھا, مس پلیس میں اب ہے کیا, تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس ہے وہاں پہ ایک پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے, ایک ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے, تو یہاں ایک ڈویژن بھی ہے. میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں, یہاں پہ جب یہ کراس ایگزامن ہونا تھا وہاں یہ پتا چلنا تھا کہ ملٹری سیکرٹری پرائم منسٹر کا اس کا کیا رول ہوتا ہے اور جو پرنسپل سیکرٹری ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے. جب یہ چیز ایک لائن کھینچی جانی تھی اس وقت پتا چلنا تھا کہ یہ سائفر کی ذمہ داری تھی کس کی, کہ پرائم منسٹر آفس, اگر جو پرائم منسٹر جو ہے اس وقت کے عمران خان مارچ 2022 میں جب ملٹری سیکرٹری کو اپنے سٹاف کو یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے یہ نہیں کیا, میں ایکچوئل اور فیکچوئل جو پوزیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تو کہہ رہے تھے تو اس کو کیوں نہیں آگے بڑھایا گیا, کس نے دیکھنا تھا, کس کی ذمہ داری تھی, کیا ہر فائل کی ذمہ داری جو وزیر اعظم کی ہوتی ہے, یہ وہ سوالات صرف میں اٹھا رہا ہوں, میں کہیں کسی کی فیور نہیں کر رہا. اچھا, اس میں صرف ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ کیوں مطلب ججمنٹ میں نے وہ 77 پیجز, میں کیونکہ اڈیالہ جیل میں تھا 14 گھنٹے, آپ فاضل شہباز صاحب ساتھ تھے, پوری وہاں پہ پروسیڈنگ چلتی رہی ہیں صبح سے شام تک, تو اس لیے وہ ججمنٹ پڑھ نہیں سکا. کل میں نے 77 پیجز پڑھے ہیں, ان 77 پیجز میں 3 چیزیں جو ہے وہ صرف ایڈ ہوئی ہیں. ایک, اٹارنی جنرل خالد جاوید کے حوالے سے عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ, اچھا عمران خان کی سٹیٹمنٹ 342 وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو دستخط ہی نہیں کیے, عدالت نے لکھی ہوئی ہے, وہ ایک الگ ڈسپیوٹ ہوگا. بھارت جو ریکارڈ کی بات ہے, انہوں نے کہا خالد جاوید خان جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں سائفر کے حوالے سے کسی کے کہنے پر, کسی کے پریشر میں بات نہیں کی تھی کہ اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں کیونکہ ان کے خلاف یہ معاملہ جا رہا, تو خالد جاوید کو الیج کیا ہے, ایک بات. اور دوسری, عمران خان صاحب نے جو بات, یہ بھی ایک خبر کی بات ہے, فرسٹ ٹائم آپ کے یہ پروگرام میں آ رہی ہے, اس سے پہلے کہیں نہیں آئی, کسی نے رپورٹ بھی نہیں کی, کہ یہ جو بیان ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو 27 مارچ 2022 کو جلسے میں نے جو کاغذ لہرایا تھا, جو وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک مفہوم تھا سائفر کا, تو یہ سائفر سے ریلیٹ تو انہوں نے کیا ہے, مطلب یہ نہیں کہا کہ یہ کاغذ تھا, اس کاغذ کا سائفر سے کوئی تعلق نہیں. اس سے قبل عمران خان صاحب کے وکلا سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ہر فورم پہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کا اس کاغذ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹلی دور سے ایک مفہوم تو انہوں نے کہا, یا پیرافریز انہوں نے کہا ہے, پیرافریز آف سائفر, یہ انہوں نے ورڈ استعمال کیا کہ وہ جو تھا, تو یہ مفہوم, یہ دوسری بات تھی. تیسری بات کہ اعظم خان کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ, یہ 3 چیزوں کے علاوہ اور کوئی نئی چیز جو ہے وہ ججمنٹ میں موجود نہیں ہے. اب صرف ایک لائن مجھے بولنے دیجیے گا, 31 گواہوں پہ جرا کا حق ختم ہوا, حق کے دفاع ختم ہوا. 342 شاہ محمود قریشی کی بعد میں لکھی گئی, جب فیصلہ اناؤنس ہو گیا, اور عمران خان کی جو فائنل 342 بعد میں ہوئی, اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے کہا کہ حق جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں ان کا, وہ جو ایکٹ تھا 24 سے 30 جنوری والا, جو ایونٹس تھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اور آخری بات, جج ابو الاسناد صاحب کا جو 2 فیصلے ہیں اسی ٹرائل میں, 29 جنوری سے لے کر 29 اگست سے لے کر 21 نومبر تک, پھر 13 دسمبر سے لے کر 21 دسمبر تک, یہ 2 فیصلے تھے ان کے, جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا. اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج صاحب کے اتنے جو ہے وہ ہائی پروفائل ٹرائل میں اتنے امپورٹنٹ نوعیت کے کہ ان کو پروسیس کا ہی نہیں پتا, تو ان کو کالعدم قرار دیتے ہوئے بڑی اہم آبزرویشنز دی تھیں کہ یہ کیسے ٹرائل کنڈکٹ کرا رہے ہیں. تو اس سارے 2 فیصلے کالعدم ہونا مطلب یہ تھا کہ آگے آپ نے جو ٹرائل کرنا ہے اس میں تھوڑا سا آپ اس ٹرائل میں بالکل ایکوریٹ رہیں, کہیں نہ کہیں چیزیں نہ رہ جائیں. لیکن یہ سارے لوپ ہول چھوڑے گئے ہیں. پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ 51A
جس میں 14 سال سزا یا سزائے موت ہے، اس کی حد تک 22 دسمبر 2023 کی حد تک پراسیکیوشن کے پاس ایک سنگل لائن ثبوت نہیں تھا. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے بار بار پوچھا بتائیں ہمیں 59A جو 53A ہے جو سیکشن لگی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی، اس کی حد تک آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. 22 دسمبر 2023 کی میں بات کر رہا ہوں. پھر 30 جنوری 2024 کو مطلب 1 منتھ 8 دن کے بعد بغیر ٹرائل کے، بغیر کراس ایگزامن کے، بغیر اس کے وہی پروسیکیوشن جو ہے وہ 10 سال کی سزا دلوا دیتی ہے. تو یہ بہت بڑے کوسچنز ہیں، یہ لا کے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں. یہ ہائی کورٹ کے سامنے یہ معاملہ پہنچے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ٹرائل کورٹ نے تو بہت بڑی فیور کر دی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی. گل صاحب کی گفتگو بھی سن رہے تھے، ثاقب بھائی کی بھی، آپ کیا ایڈ کر سکتے ہیں اس میں؟ نہیں میں بالکل، ثاقب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، سارا خزانہ ظاہر ہے ان کی گفتگو خزانے کی طرح ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا سارا خزانہ آج ہی لٹا دینا ہے اس میں. نہیں وہ میرا خیال کلاسرا صاحب کا ذکر سن کے وہ ذرا انہوں نے نا اپنا زیادہ اگریشن سے بتائی ہیں باتیں ساری. میرا خیال نہیں کلاسرا صاحب جناب ہمارے سینئر بھی ہیں، محترم بھی ہیں اور قابل عزت و احترام ہے، ان کی رائے بھی میرے لیے قابل احترام ہے. میں ثاقب کی رائے کا بہت احترام کرتا ہوں، بے شک یہ بہت نالجبل جرنلسٹ ہے. لیکن مجھے یوں لگا کہیں مجھے شائبہ سا یہ ہوا ان کی گفتگو سے کہ جیسے سائفر کوئی کیس تھا ہی نہیں، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، کوئی کاغذ تھا ہی نہیں جو عمران خان نے لہرایا ہی نہیں تھا، کوئی ایسا الزام امریکہ پر لگایا ہی نہیں تھا، کوئی ایسا بیانیہ بلڈ اپ کیا ہی نہیں گیا تھا لوگوں کے ذہنوں کو معاف کرنے کے لیے، کوئی اس طرح کی دلیلیں دی نہیں گئی تھی، کوئی ایک بنیادی جھوٹ بولا ہی نہیں گیا تھا، پھر اس کے بعد کوئی آڈیو لیک ہوئی نہیں تھی، وہ پھر کسی نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ ابھی ہم نے صرف اس پہ کھیلنا ہے. پھر اس کے بعد اب سہیل محمود اور فیصل ترمذی، اسد مجید، انہوں نے کوئی باتیں نہیں کی تھی. اور وہ جو ہے کیا ہم کوئی غلام ہے، ایک پبلک پرسیپشن جو کریٹ کی نا، وہ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ قانونی باتیں اپنی جگہ، لیکن وہ پبلک پرسیپشن تو غلط کریٹ کی. جو ان تینوں لوگوں کے جن کے میں نے نام لیے جو فارن آفس کے لوگ ہیں، انہوں نے جو بیانات دیے، ان بیانات کو اگر آپ پڑھیں تو ان تینوں نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ سائفر کوئی سازش نہیں تھی، اور یقیناً آپ نے مطالعہ کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ، اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نقصان پہنچا ہے. اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک چیز ہے ہی نہیں، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے. 2-3 لوگوں نے ایک بیانیہ تخلیق کرنے کے لیے، اپنی پالیٹکس کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ایک بیانیہ تخلیق کیا، ایک سازش گھڑی، ایک جھوٹ بولا، اور اس جھوٹ کو اس حد تک بولتے گئے کہ پھر اس کے بعد وہ کس حد تک، مطلب اس سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ خارجہ تعلقات بھی خراب ہو گئے. پھر آپ نے وہ بھی شاید فیصل ترمذی نے کہا تھا کہ جس وقت یہ سائفر کا بیانیہ چلا، عمران خان نے لہرایا، تو امریکی کونسلیٹ نے یا سفارت خانے نے سب سے پہلے کہا بھائی ہمیں تو بتائیں یہ سائفر کیا آیا ہے، ہمیں تو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کہا ہے. وہ اینجلا ایگلر شاید ان کا نام تھا خاتون کا، تو انہوں نے کہا ہمیں تو بتائیں، انہیں بھی نہیں پتا تھا. تو یہ اس قدر بھیانک چیز ہے. وہ قانونی نقطہ جو بالکل ثاقب بتا رہے ہوں گے وہ بالکل درست ہوں گے کہ چیزوں میں جلدی کی گئی اور جلدی سے ظاہر ہے آپ کے ذہنوں میں شکوک آتے ہیں. لیکن یہ بات تو بالکل صحیح ہے نا، امریکہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ خان صاحب کے خلاف سازش کرنا شروع کر دے. لیکن یہ بیانیہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں پختہ کیا گیا، جس سے ایک طرح سے پھر اداروں کے خلاف ایک طرح سے مہم جوئی کی سازش کریٹ کی گئی. اسی کا نتیجہ آپ نے دیکھا نا 9 مئی کی صورت میں نکلا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہونا چاہیے، آپ کو ضرور یہ بات کرنی چاہیے کہ چیزیں آئین اور قانون کے تابع ہونی چاہیے. یہ بات کرنے سے کوئی شخص آپ کو منع نہیں کرتا. فوج کا کوئی حکومتوں میں کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ چیزوں کو آگ لگانا شروع کر دیں، آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیں. چلو میں آپ کو بتاؤں کہ اصل غصہ کس طرح کا ہے.
کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ برداشت کیا جا سکتا ہے, GHQ پہ حملہ برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن شہداء کی یادگاروں کو اب نظر آتش کر رہے ہیں. اگر, اور یہ بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے نا, اور یہ پولیٹیکل بات ہے, قانونی بات نہیں ہے, کہ بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں جیسے نواز شریف کے خلاف ایک بیانیہ بنا تھا کہ ڈان لیگس ہے, قیامت آ گئی اور پھر نواز شریف کو نہیں معاف کریں گے. کچھ عرصے کے بعد نواز شریف کی معافی ہو گئی, تو اس طرح عمران خان کی بھی نواز شریف کچھ عرصے کے بعد معافی ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی, ہو نہیں سکتی, کیونکہ اگر شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کرنے والوں کو اگر آپ نے معاف کر دیا تو پھر اس کے بعد ریاست کو خودکشی کر لینی چاہیے. دوسرا, یہاں پر بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات میں ریاست نے عجلت نہیں تعطل اختیار کیا ہے, اور انہیں معاملات کو جلدی حل کر لینا چاہیے. جیسے اسی طرح کا واقعہ, جس طرح کا فسادات پاکستان میں ہوئے, اسی طرح کے واقعات امریکہ میں ہوئے. کیپٹل ہل پر بھی حملہ کیا اور ہزاروں لوگوں نے حملہ کیا. اسی وقت ان کی جیو فینسنگ کرائی گئی, کیمروں نے ان کی تصویریں دیکھی, اگلے دن ان سب کو پکڑ کے 20-20 سال قید دے دی. یہاں پر ہم مقدمات ہی کرتے رہے, ہم سیاسی سچویشن ہی دیکھتے رہے, حالات کی نزاکت پاکستان ایک خطرناک موڑ پہ. انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا. ریاست کو کوئی دنیا کا ملک ریاست کو چیلنج کرنے کا اختیار نہیں دیتا. ان دونوں چیزوں کو اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹس ہونے سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں. کون سی ریاست, مجھے یہ بتائیے, آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے ملک کی املاک کو, آپ اپنے اسلاف کی میراث کو آگ لگا دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا, اور اس کے بعد آپ معصوم بھی بن جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیانیے کو جو سائفر کے ذریعے کریٹ کیا گیا تھا وہ بہت ہی نقصان دہ تھا, اور اس سے نقصان صرف ایک سیاسی تناظر میں نہیں ہوا, اس سے نقصان ہمیں جمہوری تناظر میں ہوا ہے, اس سے نقصان ہمیں بین الاقوامی تناظر میں ہوا ہے, اور ایسا نقصان ہوا ہے جو خدا نہ کرے ناقابل تلافی بھی ہو سکتا. شارٹ بریک لیں گے جی, ہمارے ساتھ رہیے. گل صاحب, سائفر کے کو لے کر ثاقب صاحب جو بات کر رہے تھے, کچھ باتیں عمار بھائی نے بھی کیں اور انہوں نے کچھ پولیٹیکل سائیڈ بھی دکھائی. آپ کا کیا ٹیک ہے ان چیزوں پہ؟ سر, گزارش یہ ہے کہ عمار صاحب نے جتنی باتیں کی وہ چونکہ ان سب میں پولیٹیکل ٹچ تھا, میں ان دی کیپیسٹی آف اے لیگل پرسن اپنی لیگل اوپینین دے سکتا ہوں, اپنا وچ آئی انڈرسٹوڈ فرام دی فائل, اس میں قانونی طور پہ کیسے ہے وہ بتا سکتا ہوں, بیکاز I am not the official spokesperson or not hails from a political party. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بتانا کہ 24 تاریخ تک یہ ٹرائل بالکل اپنا نارمل اور ایک پراپر طریقے سے چلتا رہا. 25 تاریخ کو کورٹ کو یہ انٹیمیٹ کیا گیا, سائفر ٹرائل کورٹ کو, کہ جو ڈیفنس پینل ہے اور پروسیکیوٹر صاحب ہیں وہ ان کنیکشن ود اے کیس آف دس کیس ہائی کورٹ میں موجود ہیں. عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس صاحب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کی کورٹ میں, اور وہاں سے فری ہو کے جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں وہ بھی, اور جو ڈیفنس کے وکلاء ہیں عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے, وہ بھی عدالت پہنچ جائیں گے. 11:15 بجے کے قریب تقریباً وکلاء اس کیس سے فارغ ہوئے. فارغ ہو کے 12:15 بجے جب اڈیالہ پہنچے تو پتہ چلا کہ جائی صاحب تاریخ دے کے جا چکے ہیں, نیکسٹ ڈے کی 26 تاریخ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, 25 تاریخ کو ایک میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی. جو ڈیفنس کے لیڈ کاؤنسل تھے ڈیفنس پینل کے, سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب, اینڈ ہی ہیڈ ٹو رش ٹو لاہور. وہ ان کو لاہور واپس آنا پڑا اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. تو 26 تاریخ کو کورٹ کو یہ انٹیمیٹ کیا گیا تھرو اے ریٹن ایپلیکیشن کہ یہ میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی ہے. ڈیفنس کے جو ڈیفنس پینل کے جو لیڈ کاؤنسل ہیں سکندر ذوالقرنین سلیم, سو ہی از انیبل ٹو اپیئر بیفور دی کورٹ, اور یہ ان کے میڈیکل کے ڈاکیومنٹس ہیں جو ہم پروڈیوس کر دیں گے. تو اس دن کورٹ نے وہ ایپلیکیشن ڈیسائیڈ نہیں کی, اس کو ویٹ میں رکھا, اور ثاقب بشیر صاحب کے یقیناً علم میں ہوگا کیونکہ انہوں نے وہ ساری پروسیڈنگ کور کی ہے ایز کورٹ رپورٹر. رات کے 26 تاریخ کو رات کے 8 بجے تک سائفر کیس میں جو انٹرم آرڈر ہے وہ اناؤنس نہیں کیا گیا. جو ڈیفنس کے وکلاء تھے, ملزمان تھے, کسی کے علم میں نہیں تھا کہ نیکسٹ ڈیٹ 26 کے بعد کون سی ہے اور کس پروسیڈنگ کے لیے ہے.
رات کو کسی وقت 8 بجے کے بعد وہ آرڈر اناؤنس ہوا ہے اور 27 کو پروبیبلی دیٹ واز سیٹرڈے 27 کو میں خود کورٹ میں اپیئر ہوا. میں نے جو ہمارے ڈیفنس پینل کے لیڈ کاؤنسل تھے سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب, ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ, ٹریٹمنٹ کے ڈاکیومنٹس, ڈاکٹر کی پریسکرپشن, ہر چیز پروڈیوس کی اور ایک ریٹن اپلیکیشن دی کہ دیز آر دی ایویڈنسز ڈیو ٹو وچ لرنڈ ڈیفنس لیڈ کاؤنسل از ناٹ اویلیبل, تو آپ اس کو منڈے کے لیے رکھ لیں. تو وہ آ کے, کیونکہ ان کی ایک ڈینٹل سرجری ہوئی تھی, ہی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اسپیک ایون, تو جائی صاحب نے وہ اپلیکیشن ڈسمس کر دی اور ایٹ دیٹ ٹائم 10:30 11 بجے کے قریب 27 تاریخ کو عدالت میں یہ ڈسکلوز ہوا کہ کل رات کو آرڈر یا پچھلی تاریخ کا آرڈر جائی صاحب نے کیا ہے, اور اس میں 2 وکلاء صاحبان, ایک شاہ محمود قریشی صاحب کے بہاف پہ اور ایک عمران خان صاحب کے بہاف پہ ڈیفنس کاؤنسلز ایٹ اسٹیٹ ایکسپینس اپوائنٹ کر دیے, جو کہ رات 8 بجے تک 26 تاریخ کو کسی کو کوئی انفارمیشن نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا جی, اور وہ وکلاء صاحبان بھی وہاں موجود تھے. پھر ایک اعتراض عمران خان صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا اور ہم نے وہ تحریری شکل میں وہ اعتراض عدالت میں دیا کہ جن وکیل صاحب, ان کا نام ملک عبد الرحمان ہے غالباً, جن کو عمران خان صاحب کے بہاف پہ اسٹیٹ ایکسپینس کے اوپر کاؤنسل مقرر کیا گیا عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے, وہ پروسیکیوشن ٹیم کا حصہ رہے ہیں اسی سائفر کیس میں, اور پروسیکیوشن ٹیم کے ساتھ وہ پروسیکیوشن سائٹ سے کیس اٹینڈ کرتے رہے ہیں. یہ اتنا اس طرح کا جو ہے نا جی وہ اپوائنٹمنٹ تھی. پھر اس میں کیا ہوا, عمران خان صاحب نے کورٹ کو ایک ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کریں, مجھے ٹائم دیں تھوڑا سا, میں اپنے لیڈ کاؤنسل سے مجھے ارینجمنٹ کروا دیں کہ میں ان سے بات کر سکوں ٹیلی فون پہ, تاکہ میں ان کو کنوے کر دوں پوزیشن کیا ہے. یہ آلموسٹ دوپہر 12 بجے کی بات ہے. 12 بجے کے قریب کورٹ نے آرڈر کیا کہ جی جو شاہ محمود قریشی صاحب کے کاؤنسل ہیں بیرسٹر تیمور ملک صاحب, وہ چونکہ اپنے جنرل الیکشن میں بزی تھے, ہی از اے کینڈیڈیٹ فرام کانسٹیچوئنسی NA 148, تو ان سے رابطہ کروا دیا جائے, اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کا سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب سے رابطہ کروا دیا جائے تاکہ انسٹرکشنز مل جائیں. وہ سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کو انہوں نے حکم کیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا, ان کے جو لیڈ کاؤنسل تھے ڈیفنس سائٹ سے, ان سے رابطہ کروایا. تو واپس آ کے خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کورٹ کو یہ انفارم کیا کہ جناب ہمارے کاؤنسلز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹریولنگ ٹائم دے دیں, اگر گواہان پہ جرا کرنا آج ہی ضروری ہے تو ایک نے لاہور سے آنا ہے, ایک نے ملتان سے آنا ہے, 5 سے 6 گھنٹے کا ٹائم دیں, ٹریولنگ ٹائم دیں. ہم آج شام کو آپ کسی بھی وقت عدالت لگا لیں, 5 بجے 6 بجے 8 بجے 10 بجے, ہم کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن عدالت نے اس پہ بھی جو ہے وہ ان کو موقع نہیں دیا. اور دوسری ان کی ریکویسٹ تھی کہ اگر آج آپ ایوننگ ٹائم میں نہیں لگوانا چاہتے تو آج ہفتہ ہے, کل اتوار ہے, چھٹی ہے, منڈے کو صبح پیر والے دن ہمارے وکلا صاحبان 9 بجے یہاں موجود ہوں گے, آپ اتنا ٹائم دے دیں, وہ آ کے جرا کر لیں گے گواہان پہ. تو جائی صاحب نے عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد 3:30 بجے عدالتی وقت ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد سے لے کے رات 9:30 بجے تک تقریباً 9 گواہان پہ ان سرکاری وکلا صاحبان سے جرا کروائی جو اسٹیٹ ایکسپینس پہ دونوں ملزمان عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے تھے. اور اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز یہ کہ پھر نیکسٹ 29 کو ڈیفنس کا مکمل پینل سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب, بیرسٹر تیمور ملک صاحب, بیرسٹر سلمان صفدر صاحب اور میں, ہم لوگ موجود تھے اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ 9:20 پہ. جب اندر کنوے کروایا گیا کہ جی ڈیفنس پینل آ گیا ہے, اور چونکہ جیل میں وہ ایک کنوے کرنے کے بعد وہ اندر سے کلیئرنس آتی ہے کورٹ سے, وہ پراپر اسکریننگ سرچنگ کے بعد ایک پروسیس ہے جیل کا اپنا, پھر اس کے بعد اندر کورٹ روم میں بھیجا جاتا ہے. وہ ثاقب بھائی نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی فاض صاحب دیکھا ہے کہ وہ کتنا اندر جا کے ہے وہ کورٹ روم جہاں پہ ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو اندر سے پیغام یہ آیا کہ جی وکلا صاحبان جو ڈیفنس کے ہیں ان کو 10 بجے سے پہلے اندر نہیں آنے دینا. آئی ایم آئی وٹنس, میں نے اپنے کانوں سے سنا, وہ جو وہاں پہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پہ جو عملہ تعینات تھا, انہوں نے کہا جی اندر سے ہمیں یہ ہے کہ آپ 10 بجے سے پہلے نہیں جا سکتے.
ٹھیک ہے جی. لیکن اندر سے پھر 15 منٹ کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی بھاگتی ہوئی آئیں تقریباً 9:35 کے قریب. انہوں نے کہا کہ جی وہ اندر تو جائی صاحب نے اعظم خان صاحب پہ وہ جو سرکاری وکلا صاحبان انہوں نے پوائنٹ کیے ہیں ان سے جرا شروع کروا دی ہے اور آپ لوگ اندر آئیں. تو پھر ہم نے تھوڑا سا پروٹیسٹ کیا, ریزسٹ کیا, تو ہمیں اندر جانے کی اجازت ملی. لیکن جب ہم اندر گئے اس وقت تک جو ہی ڈیفنس کا پینل کورٹ میں داخل ہوا تو جائی صاحب اٹھ کے چلے گئے. اس وقت تک اعظم خان صاحب پہ جرا کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور پینل نے جا کے یہی ریکویسٹ کی کہ جی آج ہم آ گئے ہیں اینڈ وی آر ریڈی ٹو کراس ایگزامن دی وٹنسز. مجھے عمار بھائی بتائیے, یہ سرکاری وکلا اور وہ والے وکلا جو پروسیکیوشن ٹیم کا آلریڈی حصہ تھے انہی کو لگا کے, تو یہ کتنی انگلیاں بعد میں اٹھیں گی اور پھر صحت پہ کتنا سوالیہ نشان آئے گا, ٹرائل کی صحت جو ہے. یہ زیادہ تر لوگوں کی یہ توقع ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے 3-4 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا اور یہ قانونی نقطۂ نگاہ سے پروو کرنے کے بھی ثاقب صاحب اور محمد عثمان ریاض گل صاحب بھی یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا اور میں قانونی نقطۂ نگاہ سے بالکل بات نہیں کر رہا, میں سیاسی نقطۂ نگاہ سے بات کر رہا ہوں اور اس کی میں دلیلیں بھی دے چکا ہوں. میرا نہیں خیال کہ یہ کیسز اتنی سہولت کے ساتھ ختم ہوں گے یا عمران خان کے اوپر جو عتاب آیا ہوا ہے اس کا دور 3-4 مہینے کے بعد گزر جائے گا. یہ کچھ فہمی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ غلط فہمی کے ساتھ. آپ اس عتاب کی انتہا کیا دیکھ رہے ہیں وہ بتا دیجئے. انتہا تو اس کی خیر پاکستان میں اس کے حوالے سے بہت تکلیف دہ مثالیں بھی ہیں, ہمیں اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے بعض اوقات کہ عمران خان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو چکا ہے. جنہوں نے سٹارٹ کرایا تھا انہوں نے ختم کر دیا. بہت شکریہ, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. عمار بھائی آپ نے ٹائم دیا, ابھی وقت میں سے ٹائم نکالا, آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ گل صاحب تھے, سر آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. ثاقب بشیر صاحب بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. اور عمار صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا خیال ہے, عمار صاحب کا یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ ختم ہو گیا. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے